نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اللہ خود نبی کو ہر سب کچھ بتا کے سمجھا کے سکھا کے بھیجتا ہے۔ امی کا مطلب یہ ہے جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کا سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم ہے، مدینہ کا سب سے پہلا مدرسہ صفا کا چبوترا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رابی حل بیع ابا یحییٰ، او صہیب بڑی اعلیٰ تجارت کر کے آیا۔ نبیوں کا علم رب کی جانب سے براہ راست ہے۔ اب یہ جو علم دیا تھا یہ بھی تو رب نے دیا تھا نا، کہ حضرت صہیب رومی نے بتائی کوئی بات نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کو خود پتا میرا غلام کیا کر کے آ رہا ہے اور کتنی اعلیٰ اس نے تجارت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم درجے بلند کرتے ہیں۔ تو جس کی شان رب بلند کرے، جس کے درجے رب بلند کرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گٹانے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا، ہر کام اپنا بدعت پہ مبنی ہے، اور تانا امت مسلمہ کو دیتے ہو، تانا اہل سنت کو دیتے ہو، کوئی اہل سنت کا عالم نہیں ہے جس نے آج تک یہ کہا ہو نبی علیہ السلام کی روزے پاک کا سایہ نہیں ہے، کسی عالم نے نہیں کہا۔ کی جانب کو بندہ منہ کر کے تھوکتا ہے تو چاند ایسا آلہ ہے یہ منہ کھولنے والے کے منہ میں بھی روشنی ڈالتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 83 ہے، اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہیں درجوں میں بلند کریں، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ پیچھے پورے رکوع کے اندر جو باتیں بیان ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی 7 سال کی عمر کے اندر ہی وہ ساری چیزوں کا رد کیا جن میں لوگ پڑے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ چاند کی عبادت کرتے تھے، آپ نے اس کا بھی رد کیا، کوئی سورج کی عبادت کرتے تھے، آپ نے اس کا بھی رد کیا، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا، آپ نے اس کا بھی رد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مشرکین کے دلائل کو توڑا تو اللہ کہتا ہے یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے بطور الہام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈالی، تو آپ نے اپنے ان دلائل کے ذریعے اپنے سامنے والوں کو شکست دی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف دی، اور فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ تو اللہ یہاں گویا اشارتاً فرما رہا ہے کہ نبی کو جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ براہ راست خود عطا فرماتا ہے، نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اللہ براہ راست۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا کیا تو براہ راست خود عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تو براہ راست خود عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا تو براہ راست خود بادشاہ بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں سے جا کر پوچھتے تھے بتاؤ تمہارا نبی داؤد کیسا ہے، تو اللہ نے فرشتہ بھیجا تو انسانی صورت میں اس نے آ کر کہا اگر یہ ہاتھ کی کمائی کر کر کھائیں تو کیا خوب ہوگا۔ تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ مجھے کوئی ہنر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ لوہے کو پکڑتے تھے وہ موم ہو جاتا، آپ زرہ بناتے بازار میں بیچتے، اپنی امت میں بھی اس کو بانٹا کرتے تھے۔ تو اب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خود زرہ بنانے کا جو عمل سکھایا۔ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اللہ خود نبی کو ہر سب کچھ بتا کے سمجھا کے سکھا کے بھیجتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے خود محبوب علیہ السلام کو سکھایا ہے، اس لیے نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ امی کا مطلب یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا جو لقب ہے امی کا مطلب یہ ہے جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما
बोइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने तो मुझे उस्ताद बना के भेजा है, उस्ताद सिखाने के लिए आता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम बतौर मुअल्लिम दुनिया पे मबूस हुए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया अल्लाह खुद बराह रास्त इनको इल्म अता फरमाता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का आलम तो ये है, अल्लाह फरमाता है व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। हबीब जो आप नहीं जानते थे हमने वो आपको सिखा दिया, हमने वो इल्म आपको अता कर दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना इल्म है वो अल्लाह ने दिया है, और उसकी हद क्या है ये देने वाला रब भी जानता है, या रसूल अलैहिस्सलाम जानते हैं कि उसके इल्म की हद क्या है। हम तो उसकी हद ही नहीं जानते, अल्लाह ने इतना इल्म अता किया है। हजरत सुहैब रूमी ये ईरान के रहने वाले थे, लेकिन इनको कहते रूमी हैं, सुहैब रूमी, लेकिन थे ईरान के रहने वाले। अक्सर लोग यही समझते हैं कि शायद ये रूम के रहने वाले थे, ये रूम के रहने वाले नहीं थे। हजरत सुहैब ईरान के रहने वाले थे, लेकिन रूमी कैसे बन गए? वो यूं बने कि इनकी जो वालिदा माइदा थी ये अरब के मशहूर कबीला बनु तमीम से ताल्लुक़ रखती थी। इनके दो वालिद माजिद थे, ये ईरान के किसरा बादशाह की जानब से इराक के एक इलाके के गवर्नर थे। और यूं हजरत सुहैब रूमी एक गवर्नर के बेटे थे, गवर्नर के बेटे होने के नाते बचपन बड़ा नाज और नखरों में पला हजरत सुहैब रूमी। और उस वक्त दो बड़ी ताकतों की जंग जारी थी, ईरान की और रूम की। ईरानी और रूमी आपस में गुत्थम गुत्था थे, इनकी लड़ाइयां बड़ी देर से जारी थी। कभी एक का पलड़ा भारी हो जाता, कभी दूसरे का पलड़ा भारी हो जाता, और यूं लूट मार का सिलसिला भी आपस के अंदर इनका जारी रहता। हजरत सुहैब रूमी आप अपने वालिद माजिद के साथ ईरान में रहा करते थे, लेकिन सैर की गर्ज से आप अपने इलाके से थोड़ा सा बाहर निकले, रूमियों ने जो है वो वहां पे शब खून मारा, वहां जितने लोग थे उनको काबू में लिया, बड़े लोगों का कत्ले आम कर दिया, और कुछ लोग कैद हो गए। उनमें हजरत सुहैब रूमी भी थे। आपकी 15 साल के करीब उम्र थी, बचपना था, कैद हो गए, रूम में चले गए। अरसा तक आप रूम के अंदर रहे और वहां पे गुलामी की जिंदगी गुजारते रहे। हजरत सुहैब रूमी कहते हैं मैं अपनी किस्मत पे रोता था, मैं कहता था या अल्लाह वो दिन भी तो आएगा कि मैं भी एक गवर्नर का बेटा हूं, मैं भी आजादी की जिंदगी गुजारूंगा और मैं भी इज्जत के साथ रहूंगा। हजरत सुहैब कहते हैं एक दिन मैं रूम में था तो एक पादरी आया, और उस पादरी ने बताया जिस नबी का जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है वो आखिरी नबी दुनिया पे आ गए हैं। ये उस नबी की शानें हैं। सुहैब रूमी कहते हैं मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शानें सुनी तो मैं बिन देखे आशिक हो गया, मुझे प्यार हो गया, दिल किया मैं यहां से भाग जाऊं मक्का में। सुहैब रूमी कहते हैं मैंने प्लानिंग की, मैं रूम से मक्का में भाग आया। कहते जब मक्का में आया तो अब्दुल्ला बिन जदान की निगरानी में मैंने अपना कारोबार शुरू किया। कहता है लेकिन मैं अपना मकसद नहीं भूला, मैं मक्का में आया किस लिए हूं। कहता है मैंने कारोबार शुरू किया, कुछ ही दिनों के बाद अमीर के मालदार तबके में हजरत सुहैब रूमी का शुमार होने लगा। हजरत सुहैब रूमी कहते हैं मैं तजारत की गर्ज से गया, पीछे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत कर दिया। मैं आया तो मैंने आकर पूछा क्या हुआ, लोगों ने बताया उन्होंने ऐलान नबूवत कर दिया। पूछा किसने, कहा वही जिनको सादी कहा जाता है। कहा और, कहा वही जिनको अमीन कहा जाता है। असीर दुश्मन की चाह में भी मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा वही जिनको लोग सादिक और अमीन कहते हैं। हजरत सुहैब रूमी कहते हैं मैंने पूछा वो कहाँ मिलेंगे, कहा दारे अरकम में मिलेंगे। मक्का का सबसे पहला मदरसा दारे अरकम है, मदीना का सबसे पहला मदरसा सुफा का चबूतरा है। तो हजरत सुहैब रूमी कहते हैं मुझे किसी ने कहा ध्यान से जाना, मक्का के लोग उसको पकड़ लेते हैं जो उनकी जानब जाता है, लिहाजा ध्यान से जाना। हजरत सुहैब रूमी कहते हैं मैं हजरत अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में जो कोहे सफा के करीब था, मैं गया तो मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि सामने अम्मार बिन यासर भी है। अम्मार बिन यासर मेरा यार था। सुहैब रूमी कहते हैं मैंने पूछा अम्मार तू किधर, अम्मार कहने लगा तू किधर, कहा मैं तो कलमा पढ़ने आया हूं। सुहैब रूमी कहने लगे मैं भी कलमा पढ़ने आया हूं। जिस दिन हजरत सुहैब रूमी ने कलमा पढ़ा उसी दिन हजरत अम्मार बिन यासर ने कलमा पढ़ा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन में एक वक्त में दोनों को कलमा पढ़ाया। हजरत सुहैब रूमी कलमा पढ़ गए, उधर हिजरत का हुक्म आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हजरत सुहैब कहते हैं मेरी भी चाहत थी मैं भी हिजरत कर जाऊं। सुहैब रूमी कहते हैं लेकिन मैं हिजरत ना कर सका। नबी पाक अलैहिस्सलाम चले गए, जो लोग मक्का में रह गए उनके खिलाफ
قریش مکہ نے گھیرا تنگ کر دیا، مشکلات بڑھا دی، ان پر مصیبتیں بڑھا دی۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا میں راتوں رات نکلوں گا، میں بڑا مال و دولت والا تھا۔ صہیب رومی کہتے ہیں میں نے ساری دولت اپنی دبائی ایک جگہ پہ، تو فرماتے ہیں میں رات کو نکلا لیکن قریش مکہ نے مجھ پر پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے، یہ صہیب جب یہاں سے نکلے تو اس کو جانے نہیں دینا، یہ بڑا مالدار ہے۔ صہیب رومی کہتا ہے میں راتوں رات نکلا، پہرے دار میرے پیچھے لگ گئے، دن چڑھ گیا تو انہوں نے مجھے گھیر لیا، میں پہاڑ کے ٹیلے پہ چڑھ گیا، میں نے تیر کمان سیدھا کر لیا۔ صہیب رومی فرمانے لگے او دشمنوں تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میرے ہاتھ میں تیر کمان ہے، میں ایک ایک کے ذریعے تم کو ماروں گا، تم میرے نشانے پہ ہو، اور اگر یہ تیر ختم ہوتے تلوار کے ذریعے تم سے لڑوں گا اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا، مجھ تک جلدی تم پہنچ نہیں پاؤ گے۔ قریش مکہ کے لوگ سامنے کھڑے تھے، وہ کہنے لگے صہیب دیکھو تم یہاں آئے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ساری دولت تم نے مکہ سے کمائی ہے، دولت ہمیں دے دو، ہم رستہ تیرا خالی کر دیں گے۔ حضرت صہیب رومی نے فرمایا کہ یہ تو تجارت ہے، تو یہ تجارت گھاٹے کی تو نہیں ہے، اس میں تو نفع ہے۔ فرمایا میں نے اپنا مال فلان جگہ دفن کیا ہے، ساری دولت لے لو، میرا راہ چھوڑ دو، میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنا ایمان بچا کے جا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے ایمان کی خاطر حضور علیہ السلام کی محبت میں ساری دولت دے دی اور جلدی سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ چونکہ 400 سے زائد کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے مکہ سے مدینہ تک، آپ پیدل جب چلتے تھک جاتے تو پھر حضور کی محبت انگڑائیاں لیتے، پھر جلدی سے چلنے لگتے۔ جلدی سے جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، ادھر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمائیں، حضرت صہیب رومی آ کر ملتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رابی حل بیع ابا یحییٰ، او صہیب بڑی اعلیٰ تجارت کر کے آیا ہے۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، میں نے عرض کیا آقا جبریل نے آپ کو خبر دی ہے، میں نے تو ابھی کوئی بات آپ سے نہیں کی، میں کون سی تجارت کر کے آیا ہوں۔ ابھی صہیب یہ بات کر رہے تھے کہ جناب جبریل قرآن لے کے آ گئے۔ رب نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 207 اتری۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو میری رضا کے لیے مال تو مال رہا جانوں کا سودا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، یہ آیت کریمہ حضرت صہیب رومی کے لیے اتری تو میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز خود ان کو عطا کی، نبیوں کا علم رب کی جانب سے براہ راست ہے۔ اب یہ جو علم دیا تھا یہ بھی تو رب نے دیا تھا نا، کہ حضرت صہیب رومی نے بتائی کوئی بات نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کو خود پتا میرا غلام کیا کر کے آ رہا ہے اور کتنی اعلیٰ اس نے تجارت کی ہے، اپنی ہجرت کو ترجیح دی، دولت کو ترجیح نہیں دی، ساری دولت اللہ کی راہ میں دے آیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم درجے بلند کرتے ہیں، تو جس کی شان رب بلند کرے، جس کے درجے رب بلند کرے۔ میرے اللہ حضرت نے پھر کہا تھا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ رب کہتے ہیں ہم درجے، تیسرے پارے کا آغاز ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہے، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، اور فرمایا کچھ تو وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا جناب موسیٰ علیہ السلام، اور فرمایا کچھ وہ ہیں جن کے اللہ نے بڑے درجے بلند کر دیے ہیں، اس سے مراد اللہ کی حبیب پاک علیہ السلام ہے، اللہ نے بڑے درجے بلند کر دیے۔ تو کہا بھئی مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گٹانے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ آئے روز فتوے لگاتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام کا سایہ نہیں ہے، آئے روز اگلے دن ان کا ایک مولوی کہہ رہا تھا جی دیکھو یہ کہتے ہیں کہ سایہ نہیں ہے، یہ دیکھو گنبد خضرا کا سایہ پڑ رہا ہے نیچے، یہ دیکھو ویڈیو میں وہ دکھا رہا ہے، یہ نیچے سے لوگ، وہ ایک لال رومال والا انہوں نے وہاں چھوڑا ہوا ہے، حکومت اسے تنخواہیں دیتی ہے، ہر جانے والے کو وہ کاٹتا پھرتا ہے، اور کہتا تم نبی علیہ السلام کے روزے کی جانب کمر کیوں نہیں کرتے؟ کیا نبی علیہ السلام نے کہا تھا میرے روزے کی جانب کمر نہ کرو؟ میں نے کہا کوئی علم والا ہوتا تو اسے کہتا مجھے کمر کرنے کا حکم دیتے ہو، کمر کر کے آؤ، اور کہتے ہو نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا کمر نہ کرو۔
اور وہ کہتا ہے تو نے جو لال رومال رکھا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ہے اپنے سر پہ لال رومال رکھو، ہر کام اپنا بدعت پہ مبنی ہے، اور تانا امت مسلمہ کو دیتے ہو، تانا اہل سنت کو دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کا سایہ دکھا کے کہتے ہیں دیکھو جی یہ سایہ ہے، اور یہ سنی کہتے ہیں سایہ کوئی نہیں، کوئی اہل سنت کا عالم نہیں ہے جس نے آج تک یہ کہا ہو نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کا سایہ نہیں ہے۔ کسی عالم نے نہیں کہا، نہ کسی کتاب میں لکھا ہے، خود دی دیکھو نبی علیہ السلام کا بغض کتنا ان کے سینوں کے اندر، جھوٹی اور من گڑت چیزوں کا سہارا لے کر معاذ اللہ اس بڑی عظیم میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات تو ہم کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے وجود مسعود کا سایہ نہیں ہے، یہ کب کسی نے کہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی روضہ پاک کا سایہ نہیں ہے؟ نہ کسی کتاب میں اہل سنت کی لکھا ہے، نہ اہل سنت کے علماء اس کو بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے وجود مسعود کا سایہ نہ تھا، نہ کہ گنبد خضرا شریف کا۔ گنبد خضرا شریف کی تو بات نہیں، لیکن ایسی چیزوں کا سہارا لے کر نبی علیہ السلام کی ذات میں حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا چاند کی جانب کو بندہ منہ کر کے تھوکتا ہے تو چاند ایسا آلہ ہے یہ منہ کھولنے والے کے منہ میں بھی روشنی ڈالتا ہے۔ دیکھو نا چاند کا کمال کیا ہے، وہ بندہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے لیکن چاند اس کے منہ میں پھر بھی روشنی ڈال رہا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے خلاف جتنی بھی باتیں کرے حضور پھر بھی ان پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر پھر بھی ان کے لیے رحمت ہے، قیامت کے دن حضور صرف مومنوں پہ رحمت ہے، جو مومن نہیں ہے حضور علیہ السلام کی رحمت اس کے لیے قیامت کے دن نہیں ہوگی، البتہ دنیا میں تو یہ نفع اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے نرفع درجات من نشاء، ہم چاہیں جس کے درجے بلند کرے۔ انبیاء کے درجے جب رب نے بلند کیے ہیں، اگر کوئی دل میں معاذ اللہ ان کی محبت کے خلاف کام رکھے گا تو یاد رکھے ان کا کچھ جائے گا نہیں، ان کا کچھ رہے گا نہیں، اس لیے کہ ان کو شان رب نے عطا فرمائی ہے، اور رب جس کو شانیں دے اس کی شانوں کو جو مان لے اللہ اس کی وجہ سے ماننے والے کو بھی بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہم نے ان کو یہ دلائل سکھائے جو بچپن کے اندر ہی آپ نے ان کو دلائل دے دیے۔ تو اللہ کہتا ہے انبیاء کو براہ راست ہم علم عطا فرماتے ہیں، تو جب اللہ نے علم دیا ہے آج ہم مانیں گے تو اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہم بھی بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔